شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں. میں پرسنلی خود اتنا کوئی جانتا نہیں ہوں ساری ٹیکنالوجیز کو, لیکن ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, مختلف ایونٹس آرگنائز کرتے رہتے ہیں اپنے. تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مائکروسافٹ سے یہ چیز ہو سکتی ہے. آپ جب باتیں کر رہے تھے اسکرین آپ بھی دیکھ رہے تھے, ہم بھی دیکھ رہے تھے, جو یہاں 5 لوگ بیٹھے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا پیچھے کیا دکھا رہے ہیں آپ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو 2 اسکرین آپ نے وہ لگائی ہیں نا, ان میں سے ایک ایسے کرتے تھے آپ اور اس پہ دکھا دیتے تو ہم دیکھ لیتے, اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں چھوٹی اسکرین لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. یہ ایک مشورہ تھا تاکہ آئندہ آپ جو ہے اس چیز کا تھوڑا خیال کر لیں. تو جو آپ نے بتایا, جو دکھایا, بس جو میں نے سنا اتنا ہی سمجھا, باقی دیکھا کچھ ہی نہیں. ایک تو بڑی مہربانی آپ کی کہ مجھے آج یہ موقع ملا کہ میں آیا ہوں. چیف منسٹر صاحب نے آنا تھا اور ان کی کچھ مسئولیت ضرورت کا احساس ہمیں کووڈ کے عرصے کے بعد ہوا. جب میرے ساتھ اچھی خوش قسمتی کہہ لیں, بدقسمتی کہہ لیں, جب مجھے پورٹ فولیو دیا گیا ایجوکیشن منسٹر کا, میرا خیال ہے کہ شاید اگلے ہفتے یا 10 دن میں کووڈ آ گیا تھا. تو وہ پورا جو عرصہ تھا میرا ایز اے ایجوکیشن منسٹر, وہ کووڈ کے دوران ہی گزرا. اور مطلب کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی کوئی بیماری آ جائے گی جس نے پوری دنیا کے جو نظام تھا اس کو تہس نہس کر دیا. اور تصور ہی نہیں تھا کہ اگر اسکول بچے نہیں جائیں گے, کالج بچے نہیں جائیں گے, ساتھ بیٹھیں گے نہیں. ہم نے اسی طرح کے ایجوکیشن ڈے سیلیبریٹ کیا تھا, اور اس وقت کووڈ کا مسئلہ تھا, تو اس طرح کی گیدرنگس کرنی. سے بھی یہاں پہ سسٹم لمیٹڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی بہتر پتہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر کس ٹائپ کے جسے کہنے کہ ایکڈیمیا سے لوگ آ رہے ہیں, انڈسٹری کو کس طرح فل کر رہے ہیں. اب ان دونوں چیزوں کو گیپ کو فل ان کرنے کے لیے, اور جو ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں ایک بہت بڑا جسے کہنے کہ گیپ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا وہ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے جس کے اوپر وہ کام کر سکیں. اس کام کے لیے اس ٹائم کے اوپر HEC از انویسٹنگ اراؤنڈ مور دین $50 million. So this $50 million would be invested in next 1 year. That would be by June 2024. ہم بڑے پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں, جس میں سے پہلا پروجیکٹ جو ابھی اس ٹائم کے اوپر لگ بھی رہا ہے NED کے اندر, اور سیکنڈ UET لاہور کے اندر, وہ پروجیکٹ ہے ہمارا جسے کہتے ہیں ڈیٹا سینٹر کا. That is a 480 IT racks data center. That would be one of the largest جسے کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر کا ڈیٹا سینٹر, 3 certified. اس کے اوپر سیکنڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ جب تک آپ کے پاس ڈیٹا سینٹر نہیں ہے, آپ کے پاس کمپیوٹیشن پاور نہیں موجود, تو اس کے اوپر آپ اپلیکیشن یا سروسز کیا دیں گے. سو دا سیکنڈ امپورٹنٹ پروجیکٹ جو ابھی ہم لوگ ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں, دیٹ از دا کلاؤڈ انفراسٹرکچر. اور کلاؤڈ کے اندر بھی ہم ہائیبریڈ کلاؤڈ دے رہے ہیں, جس کے اوپر مائکروسافٹ ایجور کی سروسز یا جیسے کہتے ہیں کہ دوسرے جو پبلک کلاؤڈز ہیں اس کی انفارمیشن آ رہی ہے, اور ہمارے پاس بھی چیزیں اویلیبل. اور اسی کلاؤڈ کے ساتھ ہم HPC کا ایک بہت اسٹرانگ جسے کہتے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں کمپیوٹیشن پاور, جس کی وجہ سے لوگ AI کی کافی سیٹ اپس, مشین لرننگ کے, ڈیٹا انالیٹکس کے رن کریں گے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا جو اکثر ہمیں مارکیٹ سے سننے کو ملتا ہے کہ ڈگری اٹیسٹیشن از اے بگیسٹ پرابلم اس کے فیس. تو اس کے لیے ایک بہت بڑا ریولیوشن لے کر آنے لگے, جو کہ بلاک چین بیسڈ ہم ڈگری اٹیسٹیشن کو لانا چاہ رہے ہیں, کہ ایک دفعہ اگر آپ کی ڈگری بن گئی ہے تو ان سب کاموں کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑا مسنگ پارٹ جو ہے وہ ERP کا ہے اور اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم کا ہے. ہائی اسکولس کے اندر تو کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ ہر آرگنائزیشن نے اپنے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے, لیکن وہ انٹیگریٹڈ ہے. سو وی وانٹ ٹو گیو دیم ون بگ ان سنگل نیٹ قسم کی چیز اس کلاؤڈ کے اوپر دینا چاہ رہے ہیں, جس کے اوپر ERP اور یہ سارے سولوشن رن کر رہے ہیں. اینڈ دین ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہم لے کر آنا چاہ رہے ہیں وہ ایجوکیشن کے اندر جو ریولیوشنائز کرے گا, وہ LMS کا ایک پورا سسٹم ہے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم, جو کہ آپ ملٹیپل پلیٹ فارمس کے اوپر رن کر سکیں گے, اکراس دا گلوب رن کر سکیں گے, اور فیکلٹی آپس میں شیئر کی جا سکے. یعنی ایک انسٹیٹیوٹ کی کافی اچھی فیکلٹی ہے, دوسری سائڈ پہ نہیں ہے, تو آپ اس فیکلٹی کو آپ یوز کر سکیں گے دوسری جگہ کے اوپر. سو دیز انیشیٹیوز, اور بھی کئی انیشیٹیوز ہیں, بٹ دیز آر دا لائک ٹاپ لیول آف انیشیٹیوز وچ آر کمنگ اپ بائی جون 2024. تو اس وجہ سے ہم ایکڈیمیا سے بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرنے پہ آئیں, ہمیں بھی گائڈ کریں, ہم بھی انہیں بتائیں کہ آگے اسٹریٹجی کیا چلتی جا رہی ہے, تاکہ اس کے مطابق آگے
हम इस यूथ को जितनी भी मौजूद है इसको हम वो टूल्स और वो चीज़ें दे सकें जो फ्यूचर के अंदर और जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो कम्पीट कर सकें। These are the few of the initiatives which are going forward. Thank you so much, and I believe these are some of the very important changes that our system needs right now. Thank you so much for taking up the initiative of bringing in these changes. I'll come to you, Dr. Fawzia. Mr. Azim talked about how he is changing the landscape at higher education level. What sort of changes are being made at school education level? And I believe during the pandemic, your department introduced technology. You trained teachers on readiness for technology and students as well. Tell us a bit about that. And what are your initiatives, and how are you foresee the next couple of years? Thank you so much, Madia. I would start, before starting or sharing my response with you, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी Microsoft का and HSC का for organizing this very much needed initiative और ये जो आज organize हुआ, because this is a series अब आदत सी हो गई है कि ये एक event होता है. So coming back to your question, I think इसका जवाब जो है वो जिब्रान ने पहले दे दिया, फिर मिनिस्टर साहब ने दे दिया. जो थोड़ा बहुत हमने काम किया था वो ऑलरेडी शेयर हो गया है. बट यस, जब कोविड स्टार्ट हुआ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वन ऑफ द स्किल ऑफ 21st century learning is the digital literacy. Now that digital literacy we were trying to introduce it at different level. हम छोटी मोटी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे काफ़ी पहले स्पीकर्स ने बात की कि it was also for us a blessing in disguise जब कोविड का आया, and when we were trying our best कि किसी तरीके से हम स्टार्ट करें. That time actually हमें जो सपोर्ट मिला माइक्रोसॉफ्ट से, so basically we were introduced to digital literacy, towards a digital learning platform. It was through Microsoft. उसके बाद yes, there was no acceptance in the field. Actually लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया कि यहाँ पे तो स्कूल में ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, आप लोग कैसे करेंगे. लेकिन आज जैसे मिनिस्टर साहब ने भी बात की, numbers were by your colleagues. Now I have to avenge my parents for naming me Sarosh. So my son is Khursan, and that poor child is Khursan Sarosh Lodi. I don't know what will happen to, or what had happened to his name with his parents. So this was a small correction that I wanted to make. The other thing is Asif Saab Masha has very categorically, very clear vision, has identified the gaps and the areas that we need to work on. Now allow me to repeat the same thing in a more crude manner, because I'm a civil engineer. So technology, I'm a person who would like to play with the stones and bricks rather than the sophisticated technology. Now we have a flashy brand new Mercedes, but the drivers that we have are backfoot truck drivers. So just imagine what they're going to do with this brand new flashy Mercedes. So actually that's what's happening. Technology is there, technology is tremendous. If you ask me, anything which has revolutionized the human race after the wheel, it is that small teeny microchip. And it has completely revolutionized the human race. I grew up with this technology. When I was a student at NED University in the previous century, I started writing software in Fortran 77, which now obviously is different, So the technology is moving way fast, and all we have to do is to learn to invest in human capital. And I, coming from a leading engineering institution in the country, it's one of my major responsibilities to create the good quality human resource. The problem with the model is the design of curriculum is not at all a difficult thing. Absolutely, and I'm sure all my colleagues would agree. They're the best curricula available on the net. We can go and copy paste it. Having the basic knowledge of transforming that knowledge is no big deal either. But it's the personalization that Asif Saab has mentioned. Adding your personal, practical experience of doing things
doing things, learning from the box is extremely important. I'm not at all saying knowledge is not important, but knowledge is extremely important. However, the knowledge has to be attached with the skills and the practicals. And the moderator asked the question about there are three elements to it. There are tailwinds, and what are the tailwinds? That provides the insight to HEC or education to act on the headwinds, which is the future. What are the three elements and tailwinds that, as you have heard with all the previous speakers about? Now it's unprecedented change, and online and blended learning is must. It is not optional anymore, what it used to be. Because if you want to learn from the best, now there is no limitation. You can use the technology and you can use the content that has been curated globally and teach here or any part of the village. This is possibility. It was not the possibility before. So that's the first. The second, I would say, is the intelligent environment that is available, that how you can have this environment and the accessibility and so on and so forth. And the third element to this is like competency-based learning. Like nowadays, it's very important, because in your traditional teaching, we have the curriculum that is designed, and that's what we follow religiously and rigorously without any change, right? But nowadays, the personalization, I would say hyper-personalization and adaptive learning and competency-based learning is very important, because every student is different, every teacher is different. How teachers can curate based on their personalization, you can do the curriculum. How you can, as a student, you can adapt to this learning, you can start your own course at your own pace, you can complete, you can tweak your own learning capacity based on your critical thinking, based on your critical. So without technology, you can't do competency-based training or personalized and intelligent training, or that this is very important. So technology is the key central pillar. As I said, technology is a key for learning, not for teaching. So कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह पाक ने हमें कुरान अता किया, और कुरान में दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। अगर आप कुरान को तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज़ मिलेगी। और इंसान को अकल दिए कि उसने इतनी टेक्नोलॉजीज़ बना ली हैं, अगर उससे हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे, ख़ासकर पाकिस्तान के लोग, तो ये हमारी बदकिस्मती है। माइक्रोसॉफ्ट और HEC ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म से लोगों को इन्फॉर्म किया है। इसमें मोस्टली सिंह के वाइस चांसलर्स मौजूद हैं, इंडस्ट्री के लोग मौजूद हैं, HEC के लोग मौजूद हैं और माइक्रोसॉफ्ट के लोग मौजूद हैं। अगर हम इस मुल्क में तरक्की करनी है, ये मुल्क सिर्फ एक चीज़ से इमीडिएटली बच सकता है कि अगर हमारे बच्चे जो नॉलेजेबल हैं, जो बेहतरीन हैं, उनको सही रास्ते की तरफ डाला जाए, और जो आज टेक्नोलॉजी दुनिया में है उस पर हमारे अगर बच्चे काम करें तो वो अपनी फैमिली और अपने माँ बाप का खर्च आसानी से उठा लेंगे। बल्कि उस अगर काम मेहनत और ध्यानदारी से करेंगे तो वो मुल्क के लिए बहुत से डॉलर कमा लेंगे। आज डॉलर की कमी है, और पिछले 35 साल से ही डॉलर की कमी है, या 40 साल से डॉलर की कमी है। तो डॉलर तो सिर्फ इसी एक सूरत से आ सकता है, या एग्रीकल्चर से आ सकता है। उसमें भी टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी पे काम नहीं होगा या कम होगा, उस रफ्तार से नहीं होगा जिस रफ्तार से इस मुल्क को ज़रूरत है, इदारों को ज़रूरत है, तो ये बेहतर होगा कि हम सब मिलकर पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, रियासत,
کی مدد کریں. جزاک. بہت شکریہ سر. سر